نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی علم و عمل سے عبارت تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قوم باعزت زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو ذلت و رسوائی کو پسند کرتا ہو۔ ہر انسان کی خواہش کہیے یا ہر انسان کی تمنا کہیے، اسے عزت و سربلندی میسر ہو جائے، عزت و سربلندی اس کا مقدر بن جائے۔ اور ویسے قوموں میں مسلم قوم وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی۔ 15ویں پارے کو پڑھیے، سورہ اسراء میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی۔ اللہ اکبر۔ عزت دینے والا پروردگار ہے، جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلت و رسوائی سے دوچار کرتا ہے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا کچھ ایسا سسٹم بنایا ہے اور عزت و سربلندی حاصل کرنے کے کچھ ایسے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھا ہے کہ جو قوم ان اسباب اور ریزنز کو اپناتی ہے عزت و سربلندی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب مسلم قوم کی تاریخ پڑھتے ہیں، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، ہم مسلم قوم، مسلم علماء، دانشوران کی جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، دل میں ایک ہمت ملتی ہے کہ مسلم قوم وہ ہے جو دوسروں پہ اثر انداز ہوتی ہے، مسلم قوم وہ ہے جو دوسروں کے دلوں کو فتح کرتی ہے، مسلم قوم وہ ہے جو عزت و سربلندی اس کی پہچان ہے، مسلم قوم وہ ہے جو جہاں بھی جاتی ہے عزت و سربلندی کی زندگی اسے میسر ہوتی ہے۔ یہ اسلاف کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے دوستو، اسلاف کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں، ہمیں پتہ چلے گا اسباب زندگی ان کے پاس کم تھے، سہولیات ان کے پاس کم تھی، لیکن دل میں ایمان کی ایسی طاقت تھی، دل میں ایمان سے دل اس قدر لبریز تھا کہ اسباب زندگی میں کمی ہونے کے باوجود، سہولیات زندگی نہ ہونے کے باوجود وہ جہاں بھی گئے عزت و سربلندی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کی۔ آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، یہ اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ ڈرپوک قوم یہ مسلم قوم نہیں ہے، لیکن مسلم قوم کی آج کیا پہچان بن چکی ہے یہ ہم میں سے ہر کوئی سے جانتا ہے۔ دوستو ہم اس معاملے میں کوئی تبصرہ کرنے اور کوئی بحث کرنے نہیں جا رہے ہیں، اب اصل یہاں ہم میں سے ہر ایک کو، مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری تاریخ میں یہ بدلاؤ کہاں سے آیا، ہماری تاریخ میں یہ آخر کار یہ عزت و سربلندی کہاں سے اس کا خاتمہ ہوا۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو دو اسباب ہمیں نظر آتے ہیں، ان دو اسباب پر ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ ویسے اسباب تو بہت زیادہ ہیں لیکن دو اسباب یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ دو اسباب ہوں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ عزت و سربلندی کا خاتمہ اس وقت ہوتا ہے جب مسلم قوم میں بے عملی ہو، جب مسلم قوم میں بے عملی کا رواج ہو، جب مسلم قوم میں بے عملی حد سے زیادہ آگے بڑھنے لگ جائے، اور دوسرا سبب یہ ہے بے عملی کے ساتھ بد عملی۔ آج گویا کہ یہی دو ایسے اسباب ہیں دوستو، ہمارے گھر اور گھر کے ہر فرد میں ان دو اسباب میں سے کبھی دونوں اسباب، کبھی دو اسباب میں سے ایک سبب ضرور آپ کو نظر آئے گا، کہیں بے عملی ہے تو کہیں بد عملی ہے، اور کہیں ایک جا بے عملی اور بد عملی ایک مسلمان کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ آج کے اس خطبے میں ہم بے عملی پر جو ہے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، مسلمان اس کی پہچان ہی عمل ہے، ایک مسلمان کا مطلب اسے باعمل ہونا چاہیے، اور جانتے ہیں آپ اگر مسلمان باعمل ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ باعمل مسلمان با اثر ہوتا ہے، باعمل مسلمان باشعور ہوتا ہے، باعمل مسلمان لوگوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، باعمل مسلمان اللہ کی رضامندی کو پاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجئے جو بے عمل مسلمان ہے وہ بے غیرت ہوتا ہے، بے عمل مسلمان بے وزن ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے مسلمانوں کا کوئی وزن نہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ایک تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان آیا تو لوگ اپنی حیت بدلنے لگ گئے، لوگ اپنی یعنی مسلمانوں کا ایسا رعب تھا، مسلمانوں کی ایسی ہیبت تھی کہ مسلمانوں کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے لباس و پوشاک کو بدل لیا۔ اللہ اکبر، یہ باوزن مسلمان تھے، لیکن آج ہماری پہچان کیا ہے دوستو؟ بے وزن ہیں ہم، ہماری کوئی پہچان نہیں، ہماری کوئی وقعت نہیں۔ کیوں وقعت نہیں ہے؟ کیونکہ زندگی میں عمل کار فرما نہیں ہے۔ باعمل مسلمان باوزن ہوتا ہے اور بے عمل مسلمان بے وزن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے بے عمل مسلمان بے غیرت۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کی زندگی میں بدعمالیاں، کوتاہیاں، نافرمانیاں، سیاہ کاریاں سب کچھ آپ کو نظر آئیں گی، لیکن ذرہ برابر بھی غیرت جاگتی نہیں،
ذرہ برابر بھی غیرت جاگتی نہیں. خود ان کی زندگی میں بدعمالیاں اور گھر کے آس پاس میں بدعمالیاں اور اپنے خواصوں یعنی رشتہ دار میں بدعمالیاں, لیکن دیکھنے کے باوجود, سننے کے باوجود ہمارے ضمیر ایسے مردہ ہو چکے ہیں کہ ان بدعمالیوں کے سبب ہمارے دلوں میں وہ زندگی نظر نہیں آتی, ہمارے دلوں میں وہ زندگی نظر نہیں آتی کہ جس کے نتیجے میں ہم ان بدعمالیوں کا خاتمہ کر سکیں. تو گویا کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جو زندگی بسر ہوتی ہے کہ زندگی عمل کے ساتھ عبارت ہونی چاہیے. دوستو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں ہم, آپ کی زندگی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جو برکتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی, آپ کی زندگی ہوں, صحابہ کی زندگی ہوں, نیک لوگوں کی زندگی پڑھ کر دیکھیں آپ, ان کی زندگیوں میں جو برکتیں انہیں میسر ہوئیں, ان برکتوں کے پیچھے ان کی عملی زندگی کار فرما رہی, ان کی عملی زندگی کار فرما رہی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, انا اعلمکم باللہ, اللہ کے بارے میں تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. صرف جان لینا کافی نہیں, اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ, اللہ کے بارے میں جانتا بھی ہوں اور اللہ سے زیادہ ڈرتا بھی ہوں. تو گویا کہ ہمیں پتہ اس جو ہے یعنی حدیث سے ہمیں پتہ چلا ایک مسلمان کی پہچان تو یہ ہے وہ بے عمل نہیں ہوگا بلکہ وہ باعمل ہوگا. جب ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سنتے ہیں, پڑھتے ہیں اور ہمارے کانوں سے جب اللہ کی تعلیمات جو ہے ٹکراتی ہیں, بحیثیت مسلمان ہماری یہ پہچان ہونی چاہیے دوستو کہ ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس میں جب آپ نے قدم رکھا تو یہودیوں کے سامنے آپ نے ایک زبردست تقریر کی. اس تقریر میں آپ رضی اللہ عنہ نے یہی کہا, امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغیتم العزت بغیرہ اذلکم اللہ, ہم ایسی قوم ہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی, اسلام کو چھوڑ کر اگر اوروں میں اگر تم عزت کو تلاش کرو گے اللہ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. تو پتا چلا کہ مسلمان کی زندگی میں اسلامی تعلیمات نظر آنی چاہیے, اسلامی تعلیمات کار فرما ہونی چاہیے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو بے عملی ہے اس بے عملی کو ہم ختم کرنے پر ہر ایک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوستو اب سوال یہ ہے, بے عملی تو ہم جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کی زندگی میں مختلف موڑ میں یہ بے عملی نظر آتی ہے. اب بے عملی کا ہم خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں, ہماری زندگی کو ہم عمل سے کیسے جوڑ سکتے ہیں, اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں. سب سے پہلی بات یہ ہے دوستو, یاد رکھیں کہ زندگی میں اگر عمل نہ ہو تب اللہ کی رضامندی کو ہم پا نہیں سکتے. اللہ کی رضامندی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی رضامندی انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں, جو اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں, ایسے ہی لوگوں کو اللہ کی رضامندی ملتی ہے. اور اللہ کی رضامندی کو کون نہیں چاہتا بتائیے؟ اللہ اکبر, اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ جس بندے سے خوش ہو جائے اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ جس بندے سے ناراض ہو جائے نا, اللہ اس بندے کی دنیا بھی تباہ و برباد کر دیں گے اور اس کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے. اور لیکن ہم دیکھتے ہیں بعض اللہ کے نافرمان بندے بظاہر دنیا میں بہت آگے بڑھتے ہیں, یہ نہ سمجھ لینا ان کی اس نافرمانی سے اللہ راضی ہے, بہت جلد اللہ اس کی دنیا اور اس سے بڑھ کر اللہ حفاظت فرمائے اس سیاہکار بندے کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیں گے. تو اللہ کی رضامندی اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو ہمیں عمل سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا. دوستو بہت سارے مسلمان مطمئن ہو جاتے ہیں, عید کی نماز پڑھ لیا, جمعہ کی نماز ادا کر لیا, سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ ہم سے خوش ہے, تجارت میں بظاہر کامیابی مل رہی ہے, گھر میں بال بچے ہیں اور مختلف قسم کی نعمتیں کھا رہے ہیں, سمجھ لیتے ہیں ہم نے اس زندگی کا حق ادا کر دیا. اللہ المستعان. یاد رکھیں دوستو,
بے عمل مسلمان عموماً اپنی بدعملی اور بے عملی سے مطمئن ہوتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن جو باعمل مسلمان ہے جیسے جیسے عمل کے میدان میں آگے بڑھتا ہے حل من مزید کا نعرہ لگاتا ہے، مجھے اور آگے بڑھنا چاہیے، میرے اندر کمی ہے، میرے اندر کوتاہی ہے، میرے اندر کمزوری ہے۔ یہ باعمل مسلمان کی پہچان ہے۔ بے عمل مسلمان ہفتے میں 1 مرتبہ عبادت کر کے خوش، اور سال میں 2 مرتبہ عیدین کی نماز پڑھ کے خوش، اور شیطان اسے مطمئن کر دیتا ہے کہ تم تو بہت دیندار ہو، تم تو بہت متقی ہو، تم تو نمازوں کی پابندی کرتے ہو، حالانکہ مہینے گزر جاتے ہیں نماز فجر کی توفیق نہیں ملتی، مہینے گزر جاتے ہیں جماعت کی توفیق نہیں ملتی، مہینے گزر جاتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، رمضان میں 1 روزے کی توفیق نہیں ملتی۔ دیکھیں دوستو کہ بے عملی اسی سے شیطان انسان کو مطمئن کر دیتا ہے۔ اور بے عملی کی بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے پاس تصور کیا ہے دوستو، جب موسم آتا ہے خیرات کا موسم، ہر ایک کا دل خیر کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ چلو ذی الحجہ کی مبارک ایام ہیں، چلو نیک کام کرتے ہیں، شعبان بڑا مقدس مہینہ ہے، اس میں کچھ روزے اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، رمضان بڑا ہی افضل مہینہ ہے، اس میں اللہ کو مناتے ہیں۔ لیکن 12 مہینوں میں کچھ ایسے مہینے ہیں ہماری توجہ عمل پر نہیں ہو پاتی، جیسے ربیع الآخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، یہ 3 مہینے ایسے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس میں کوئی خاص عمل نہیں ہے، یقیناً اس میں کوئی خاص عمل تو نہیں، لیکن مسلمان کی زندگی عمل سے خالی تو نہیں ہوتی، یاد رکھیے آپ، مسلمان کی زندگی عمل سے خالی نہیں ہوتی، اور بے موسم کے عبادت کرنا یہی اصل کمال ہے۔ موسم میں عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنی چاہیے، یاد رکھیں ہمارے پاس غلط فہمی کیا ہے جانتے ہیں کہ موسم میں عبادت کریں، اور جو بے موسم ہے وہاں پر ہم عبادت نہیں کرتے۔ کہا کہ نہیں، موسم میں عبادت میں تیزی آنی چاہیے، عبادت میں اور اضافہ ہونا چاہیے، یعنی فرائض سنتوں کے ساتھ نوافل کی پابندی کریں آپ، ذکر و اذکار میں خوب جو ہے اس کا اہتمام کریں آپ، یہ موسم میں، اور بے موسم میں اپنے فرائض کو نہ بھولیں دوستو، اپنے فرائض کو نہ بھولیں۔ اگر میں اور آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں عمل کار فرما ہے کہ یا نہیں، میں اللہ کے نزدیک باعمل مسلمان ہوں کہ یا نہیں، اگر میں اپنا جائزہ لینا چاہوں اور آپ اپنا جائزہ لینا چاہیں، روزمرہ زندگی میں 5 وقتہ نمازوں میں ہمارا کیا حال ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے دوستو۔ فاللہ المستعان۔ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے دوستو؟ جیسا کہ میں نے کہا ہفتے میں 1 مرتبہ ہماری تربیت ہوتی ہے، جمعہ کے خطبے میں ہماری حاضری ہوتی ہے، مطلب یہاں ہماری تربیت ہوتی ہے کہ عمل کے حوالے سے ہمارے اندر جو کمزوری آتی ہے، جمعہ کے خطبے میں حاضر ہو کر اس بے عملی کو یعنی عمل کا رخ دینے میں جمعہ کا خطبہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے روح بیدار ہوتے ہیں، ہمارا ضمیر زندہ ہوتا ہے، ہمارے اندر جو عمل کا حوصلہ ہوتا ہے اس حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے، بس یہ جمعہ کا خطبہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ صرف جمعہ کے خطبے میں حاضری کو یعنی یہ سمجھ لینا یہ ہمارے لیے کافی ہے، اور بقیہ جمعہ کے اثر سے اگلے جمعہ کے فجر تک ہماری زندگی میں اگر جو ہے بدعملی ہو، فرائض کی پابندی نہ ہو، اللہ کی قسم ایسا بندہ اللہ کے دربار میں بے عمل ہے، باعمل نہیں ہے دوستو۔ آپ خدمت خلق میں آگے ہیں، آپ لوگوں کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، اپنا جو ہے ڈھیر سارا مال آپ لٹا رہے ہیں، آپ سب کے کام آ رہے ہیں، سب کے چہرے پہ مسکان لا رہے ہیں، سب کے چہرے پہ مسکراہٹ لا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں اگر فرائض میں کوتاہی ہے، اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک آپ بے عمل ہیں، اللہ کے نزدیک ان اعمال کی کوئی قدر و منزلت نہیں جن اعمال کے پیچھے